سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ پروردگار نے اس کائنات کو ایسے آگے بڑھایا کہ جب تخلیق فرمائی تو کچھ چیزوں کو خود ساختہ تخلیق کاری کے اوپر لگا دیا۔ اس نے کائنات میں جوڑے بنائے اور اس سے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو رواں کیا، تسلسل بخشا، دوام بخشا۔ انہی سلسلوں کو اس نے منظم انداز سے قرار دینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ بے راہ روی کی طرف جاؤ گے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے گناہ بھی ہیں، اثرات بھی ہیں، نتائج بھی بہت سنگین ہوں گے، اور اس جرم کے عوض میں دنیا اور آخرت میں سزا بھی ملے گی۔ پھر اس نے اسی سلسلے کو ایک بہت ہی پیارے سے، بہت ہی نفیس اور عمدہ زاویے میں بدل کر ایک آئینے میں رکھ کے کہا یہ چیز تو مجھے اتنی عمدہ، اتنی پسند ہے کہ میں اس کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے حبیب کو فرما دیا کہ حبیب اسے ہم نے پسند کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ یعنی ایک ہی عمل ہے، اس عمل کو شرعی طریقے سے کرنا، شریعت کے پیش نظر کرنا، اور شریعت یعنی اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کی خوشنودی کو دیکھتے ہوئے کرنا، اور دوسرا وہی عمل ہو سکتا ہے مگر اس کو غلط انداز، غلط طریقے یا پھر غلط اطوار کے ساتھ کرنا، یہ انتہائی سنگین جرم میں بدل سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، مشرق اور مغرب میں شادیاں ہوتی ہیں، ہم جب شادیوں کی طرف آتے ہیں یہی تو لے دے کے چند چیزیں ہیں جس میں اب دینداری دیکھی جاتی ہے۔ یعنی پیدا ہوا ہے تو ایک عالم دین کی ضرورت ہے، جنازہ ہو رہا ہے تو عالم دین کی ضرورت ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے تو عالم دین کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے جو عالم دین سے اکتساب کرنا ہے وہ کسب اتنا ہی رہ گیا ہے، مگر اب اس میں بھی کچھ نئی چیزیں پیش خدمت ہے۔ ابھی پاکستان اور ہندوستان کے میں سمجھتا ہوں کہ مطلوبہ اور انتہائی پسندیدہ شخصیات کے حوالے سے مثالاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بالی ووڈ کے ایک معروف ایکٹر عامر خان صاحب کی بیٹی آئرہ خان کا نکاح ہوا راجستھان میں، اور جنوری کے اس پہلے ہی سلسلے میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بیٹی جو کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے، شادی جس سے ہو رہی ہے، جو شکرے صاحب ہیں وہ ہندو ہیں، اور جو نکاح ہوا ہے، اب میں اس کو میرج سرمنی کہوں، وہ کرسچن انداز سے ہوئی ہے، یعنی یو میں کس دا برائڈ والے انداز سے ہوئی ہے، وائٹ ڈریس پہن کر چرچ کے اندازے سے اور اس خد و خال سے۔ یہ تیسرا ایک حصہ جو دونوں کے مسلک اور دونوں کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا، یہ شادی ہوئی۔ لوگوں نے اب اس کو ٹرینڈ بنانا شروع کیا، پسند کرنا شروع کیا۔ اب بات عالم دین سے پوچھوں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ بات علم کی ہے اور دین کی ہے، اس لیے کہ اگر ہم شادی نہیں کرتے مثال کے طور پہ، اور اس کے نتیجے میں کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، یعنی اس طرح کے عوامل کی طرف جاتے ہیں، یہ تو واضح گناہ ہے، شرعی گناہ ہے، اور پھر ظاہر ہر دین اس کو بے دین سمجھتا ہے، ہر مذہب میں اس کی ناپسندیدگی موجود ہے، یہاں تک کہ قانون بھی اس کو جرم قرار دیتا ہے۔ مگر اب شادی ہو اور اس انداز سے ہو، اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دنیا بھر کی شادیوں کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے حصے میں نے آج اس پروگرام کی ترتیب کو رکھا ہے تاکہ میں ذرا جان لوں کہ نئی نسل بھی کسی بے روی کا شکار نہ ہو جائے، کسی چیز کو پسندیدہ سمجھتے، اس کی کیا خد و خال ہو سکتے ہیں، ترتیب کیا ہو سکتی ہے، اس میں خم و پیش کیا ہو سکتے ہیں، زیر زبر کیا ہو سکتے ہیں، اور مزید اس میں کن نتائج کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس بات کو آج غور سے دیکھنے کے لیے پروگرام میں نے دعوت دی ہے انتہائی وسعت والے اور روشن فکر والے اور پختہ عقیدے والے عالم دین ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، دین کے دفاع فرماتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ متحرک رہتے ہیں، عالم دین بھی ہیں اور ایک بہترین عامل بھی ہیں، یعنی عمل کے ساتھ دین کو ثابت کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ حجت الاسلام والمسلمین امین شہیدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، ہم یہاں تک آ گئے، ظاہر میں نے مثال کے طور پہ یہ بات کی ہے، ویسے شادی کے لیے کیا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور کیا دین کے علاوہ بھی کسی اور رسم طور طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے شادی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں جو گفتگو کی بڑی حسین گفتگو ہے اور قابل توجہ ہے۔ دیکھیے، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ دو مخالف جنسوں کو ایک ہی خلقت میں سے آپس میں جوڑنا۔ یہ ہر مخلوق کی فطری اور جبلی ضرورت ہے۔ صحیح۔
فطرت اور جبلت میں تھوڑا سا فرق ہے. فطرت پاکیزہ ہے، جبلت حیوانی ہے. اس لیے تمام جانوروں میں جبلت ہے، لیکن جب آپ اللہ کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. تمام جانوروں میں بعض جانور ایسے ہیں جو بغیر قید و شرط کے مخالف جنس کے ساتھ اپنا اختلاط جاری رکھتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. ان کی جوڑی مخصوص ہوتی ہے، چاہے نر ہو چاہے مادہ. جب ہم دین کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ دین مسیحیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام، وہاں پر چونکہ بہرحال اس کا منشا آسمان ہے، اللہ کی ذات ہے، انبیاء ہیں، اس لیے ان تعلیمات میں آپ کو وہ جو فطرت کی پاکیزگی ہے اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تاکید نظر آتی ہے. ضرورت تو دونوں صورتوں میں ایک طرح سے پوری ہوتی ہے، لیکن جو تسکین نکاح میں ہے وہ کبھی بھی غیر نکاح میں نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں شوہر اپنی ہر چیز بیوی پر قربان کرتا ہے، بیوی اپنی ہر چیز شوہر پر قربان کرتی ہے. جبکہ ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں صرف چند بول بولے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک رشتہ قائم ہوا ہے جو معنوی ہے، فطرت کے مطابق ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام ادیان کے مطابق ہے. جبکہ یہی عمل ہے، یعنی پریکٹیکل عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ پاکیزگی نہیں ہے اس لیے جہاں پر بدکاری ہو وہاں پر یہ کیفیت دونوں کے درمیان پیدا نہیں ہوتی، نہ عورت کے اندر نہ مرد کے اندر. عورت اپنی ضرورت پوری کر کے پیسے لے کے چلی جاتی ہے، مرد اپنی ضرورت پوری کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. دونوں کے درمیان وہ جو احساسات، پاکیزگی، ایثار، قربانی اور یہ جو آسمانی جذبات ہیں جس کو آپ فطری اور الہی خصوصیات کہتے ہیں، وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دو بول ہیں ان دو بولوں کے اندر یقینی طور پر وہ تاثیر ہے جس کی وجہ سے شریعت نے، چاہے کوئی بھی شریعت ہو، انسانوں کو پابند کیا ہے کہ اس رستے سے نہ جاؤ جو حیوانی ہے، اس رستے سے آؤ جو انسانی ہے. اب یہ جو انسانی رستہ ہے یہ تمام ادیان میں مشترک ہے. حتیٰ ہندوؤں میں بھی بدکاری کو تو برا سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ بت پرست ہیں، لیکن چونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے اس لیے بدکاری کو برا سمجھا جاتا ہے. ورنہ جب ان کو یہ تصور ہو کہ بھئی کسی خدا کا اور حاضر اور ناظر خدا کا تصور نہ ہو، معاد کا تصور نہ ہو، انبیاء کا تصور نہ ہو، تو ان کو تو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو آزاد رہنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے، وہاں پر بھی ان اقدار اور ویلیوز کی قدر ہے. مسیحیت میں بھی یہی ہے. بدکاری اپنی جگہ بدکاری کرتے ہوں گے لیکن بدکاری کو اچھا سمجھ کر نہیں کرتے ہوں گے. وہ یقیناً جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے ایک عام باعمل کرسچن میں آپ دیکھیں، چاہے پاکستان میں ہو یا کسی اور دنیا میں، تو آپ کو وہاں پر زنا اور بدکاری کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور نکاح کو بڑے ہی عقیدت اور احترام سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلوں کی نمبر 1 بقا، نمبر 2 پاکیزگی کا جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ ہے نکاح. اب جب آپ نے اس بات کو اللہ کی طرف سے قبول کر لیا تو اب آپ جس مکتب یا مکتبہ فکر یا دین کے پیروکار ہیں آپ کو اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے. اب اگر آپ شریعت خداوندی کے پابند ہیں تو شریعت خداوندی کو آپ نے یہودیت میں سمجھا تو آپ اس کے پابند ہوں گے، مسیحیت میں سمجھا تو اس کے پابند ہوں گے، اگر آپ نے اسلام میں سمجھا تو اس کے پابند ہوں گے. اس کے پابند ہونے کا مطلب باقیوں کی نفی ہے، اسلام کے پابند ہونے کا مطلب باقیوں کی نفی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ ادھر سے لیں، کچھ ادھر سے لیں، کچھ ادھر سے لیں. یہ دسترخوان نہیں ہے کھانے کا، یہ زندگی گزارنے کا وہ اسلوب ہے جو من جانب اللہ ہے. جب آپ نے اللہ کی طرف سے کسی آئین، قانون اور شریعت کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اب آپ کو جب اس میں داخل ہونا ہے تو وہ پورے داخل ہونا ہے، آدھا نہیں داخل ہونا. یہ کہیں جہاں میرا جی چاہے گا میں اس سے لوں گا، جہاں جی نہیں چاہے گا اس سے لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا، یعنی اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے بلکہ شریعت خداوندی کے مطیع اور فرما بردار رہنا ہے۔ میں نے علامہ صاحب یہ بھی ایک طرز سے سمجھنا ہے اس بات کو کہ یا یہ ممکن ہے کہ جیسے اسلام اجازت دیتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ہندوؤں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ یا بت پرستوں کے ساتھ شادی کا کیا مزاج ہے اسلام کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب سے شادی ہے اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں دائمی نکاح اہل کتاب سے ممکن نہیں ہے۔ اوکے، چونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ وہ اہل کتاب جو ہیں، بہرحال اہل کتاب تو ہیں لیکن کہیں پر تثلیث کے قائل ہیں، کہیں پر نبی کریم کی نبوت کے منکر ہیں، کہیں کوئی اور ان کے عقائد میں خرابی ہے۔ جو چیز جواز فراہم کرتی ہے وہ نمبر ایک توحید ہے، ٹھیک ہے، نمبر دو رسالت مآب کا اقرار ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے شرط اول کسی بھی نکاح کے لیے، پہلی شرط۔ البتہ اس کے بعد بھی شرائط ہیں لیکن یہ پہلی شرط ہے۔ لہٰذا اسلام کے اندر جو نکاح جائز ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو لا الہ الا اللہ کہیں اور محمد الرسول اللہ کہیں، اس پر جو ہے ان کا ایمان ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے اہل سنت کے اندر مسیحیوں سے، یہودیوں سے شادی کو بعض لوگوں نے جائز سمجھا ہے، اگرچہ وہاں پر بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن تشیع میں ایک فرق ہے۔ اگر عقد اور نکاح موقت ہو تو اس صورت میں یہودی یا عیسائی اہل کتاب عورت سے جائز ہے، لیکن اہل کتاب مرد کا مسلمان عورت سے جائز نہیں ہے۔ ہاں بالکل اس میں ایک ریڈ لائن ہے ٹھیک ہے، کہ اگر عورت مسلمان ہے اور مرد اہل کتاب ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر مرد اہل کتاب ہے، مرد جو ہے مسلمان ہے مسلمان، اور عورت جو ہے اہل کتاب ہے، تو اس صورت میں عقد موقت جو ہے، جو عارضی نکاح ہے وہ جائز ہے، دائمی نکاح پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کے فرائض کو بجا لانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اہل کتاب سے نکاح کرنا چاہے، جب تک اہل کتاب خاتون مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک دائمی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اہل کتاب مرد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اہل قرآن اور اہل اسلام یعنی مسلمان خاتون سے کسی بھی قیمت پر نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے اہل کتاب کا مسئلہ تو بیان فرما دیا، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جاؤں اور پھر مزید آپ سے استفسار کروں کہ غیر اہل کتاب، غیر مسلم یعنی بت پرست، ہندو اور دیگر لوگوں کے مسائل کو کس طرح سے دیکھیں گے وضاحت کے ساتھ۔ ایک مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم ہمیشہ کی طرح تر و تازہ، توانا اور آپ کے لیے بہت ساری توانائیاں نشر کرنے کے لیے تیار۔ آج سید الایام ہے، جمعہ ہے، جمعہ شریف میں آج ہی کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرنٹ ٹاپک کو ڈسکس کر لیں، آپ کے سوالات کو بھی دیکھ لیں۔ ایک لیٹسٹ ٹاپک اور بھی ہے ہمارے پاس، ظاہر ملکی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے، عالمی سطح کے اوپر ممالک کے درمیان آپس میں تنازعات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرف بھی جانا ہے، مگر اس مقدمے کو کم سے کم ایک نتیجے تک پہنچا دیں۔ ہم نے عرض کی کہ جنوری کے مہینے میں ایک مثال پیش آئی ہمارے سامنے، تو پھر ہم نے اس کو مزید استعارہ بنا کے گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ مسلموں کی غیر مسلموں کے ساتھ شادی، پھر مسلم لڑکی کی غیر مسلم مرد کے ساتھ، غیر مسلم جو کہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کو کس زاویے سے دیکھیں گے۔ علامہ صاحب موجود ہیں اور میں یہ استفسار کر لوں، کسی بھی طور سے ایک مرد کی پہلے تو غیر مسلم اور غیر اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، اور پھر دوسری کنڈیشن بھی ذرا مس میچ وائس ورسا دیکھ لیں۔ جی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان مرد ہے اور اہل کتاب عورت ہے، دائمی نکاح نہیں ہو سکتا اہل کتاب کے علاوہ، اہل کتاب سے، اہل کتاب خاتون سے مسلمان مرد کا دائمی نکاح جائز نہیں ہے۔ بالکل آپ بیان فرما چکے۔ ہندو کے حوالے سے آپ نے ابھی اہل کتاب کی بات کی ہے میں نے کہا اہل کتاب کے علاوہ، ہاں، اہل کتاب کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اگر اللہ کے منکر ہیں،
اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، چونکہ اہل کتاب اور آپ کے درمیان جو اشتراک ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، آسمان سے اترنے والی کتابوں کا اقرار ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں ان کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ مشرک، منکر خدا۔ منکر خدا اور مشرک جو ہے وہ قرآن کی نگاہ میں نجس ہے، انما المشرکون نجس، وہ نجس ہے۔ جب وہ نجس ہے تو وہ اگر کوئی بکرا ذبح کرے تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں۔ مرغی ذبح کرے پاک ہوگا؟ نہیں، چونکہ وہ نجس ہے۔ اب اس کی اس نجاست کے حوالے سے فقہا میں اختلاف ہے کہ آیا یہ نجاست ظاہری ہے یا باطنی۔ اگر جو فقہا ان کی نجاست کو ظاہری مانتے ہیں وہ اگر ان کی رائے کے مطابق اگر اس طرح کا کوئی شخص کسی گیلی چیز کو ٹچ کرے تو وہ چیز نجس ہے، لہٰذا آپ اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ اچھا، اس کے دھوئے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے چونکہ وہ خود نجس ہے، تو آپ کے کپڑے بھی نجس ہو گئے۔ نجس کپڑوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا بنایا ہوا کھانا آپ نہیں کھا سکتے۔ لہذا یہ فرق ہے ان فقہا اور دیگر فقہا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکوں کی جو نجاست ہے وہ ظاہری ہے، لیکن جو لوگ ان کو باطنی طور پر نجس سمجھتے ہیں لیکن من حیث انسان ہر انسان کو پاک سمجھتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں پھر یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ہاتھوں کے ٹچ ہونے سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ہندو ہو، میں ہندو کا نام تو خیر نہیں لینا چاہیے، میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اللہ کی وحدانیت کا منکر ہو، اس صورت میں اس کے ساتھ نہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں ایک برتن میں، نہ آپ اس کے ساتھ ایک برتن میں پانی پی سکتے ہیں، نہ اس کے دھوئے ہوئے برتن میں کھا سکتے ہیں، نہ اس کے بنائے ہوئے کھانے کو کھا سکتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں نجس ہیں تو اسی کے ضمن میں نکاح بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ دائمی ہو چاہے وہ غیر دائم ہو۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی آپ نے مجھے سمجھا دیا اشارتاً کنایتاً، بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی ہم نے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے۔ قبلہ، ایسی صورتحال میں جو نکاح ہو جاتے ہیں، چلیں ہم نے کہا نہیں ہو سکتے، شریعت نے کہا نہیں ہو سکتے، مگر اگر ہو گیا نکاح تو کیا اس نکاح کی حیثیت ہوگی؟ کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ایسے ارشادات ہیں کہ نکاح ہو گیا تو پھر وہ فاسق نہیں ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا مولانا سے کہ یہ بیوی کی بہن سے بیوی کی موجودگی میں شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی، چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ دونوں کو جمع نہیں کیا سکتا، دو بہنوں کو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ میں نے تو کی تھی، ہو گئی تھی۔ تو کہا ہاں ٹھیک ہے، جب تم نے اس طرح سے کی تو تمہارے لیے ہوگی۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہی شریعت ہے، لیکن اگر آپ نے شریعت کے ان حدود سے تجاوز کیا تو کام تو آپ کا ہو گیا، لیکن وہ شرعی نہیں ہے۔ اب آپ قانونی طور پر ہو سکتا ہے اس کو میاں بیوی کہیں، انگریز کے قانون کے مطابق، ہندوستان کے قانون کے مطابق، کسی اور ملک کے قانون کے مطابق، لیکن کیا نبی کریم کے دیے ہوئے دین کے مطابق بھی یہ شادی شرعی ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی میں بیان کر دوں۔ دیکھیے، جب نکاح آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں نا تو نکاح ہے پاکیزگی، چونکہ شریعت کے مطابق ہے نا، اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ آپ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں، ایک بکرے کو آپ ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے اور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے میں فرق کیا ہے؟ ذبح تو ذبح ہے، صرف اللہ کا نام لینے سے وہ حرام حلال ہو جاتا ہے، صرف اللہ کا نام نہ لینے سے حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ جو چیز حرام ہو جاتی ہے اب اس کے اثرات ہیں یا نہیں؟ گوشت تو وہی ہے، ذبح بھی آپ نے کیا، رگوں سے خون بھی نکلا، لیکن اللہ کا نام آپ نے نہیں لیا۔ چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا اس لیے وہی حلال گوشت اب حرام ہے کھانے میں، اور اس کا جو اثر ہے انسان کی روح پر وہ مہلک ہے، تعمیری نہیں ہے۔ جس طرح سے ذبح میں ہے اسی طرح سے نکاح میں ہے۔ اگر نکاح اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اس نکاح کے نتیجے میں آنے والی اولاد میں آپ شرافت دیکھیں گے، ان کے اندر پاکیزگی دیکھیں گے، ان کے اندر وہ آسمانی صفات دیکھیں گے، نورانیت دیکھیں گے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ان کا اور بدکاری کا حکم ایک ہوگا، چونکہ اللہ کا نام اور اللہ کی شریعت کے مطابق وہ کام نہیں ہوا۔
اگرچہ قانون کے مطابق، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ ہو سکتا ہے میاں اور بیوی کہلائیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں میاں بیوی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کو ان دونوں کی تسکین اور آئندہ کی زندگی میں نورانیت کا ذریعہ قرار دیا ہے، وہ ان کا شرعی نکاح ہے، جو تب ممکن ہے جب دونوں کلمہ گو ہوں۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا قبلہ۔ اور ایک بات، ایک مشکل کو آسان فرما دیجیے کہ جب بات اہل کتاب کے حوالے سے ہو رہی تھی، میرے ذہن میں آیا ظاہر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، پھر پروردگار نے ان کو خاص پروٹوکول دیا، یہاں تک کہ جو ایک جیسے یکسوئی والے اتفاق والے کلمات ہیں ان کی طرف دعوت بھی دی ہے، پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں میں ان کو بالکل الگ رکھا ہے۔ بہت سے افراد اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، انہوں نے کفر کیا، تو کافر ہو گئے یا وہ اہل کتاب رہے؟ اس کو ذرا وضاحت سے بیان فرما دیں۔ دیکھیے، اہل کتاب تو وہ ہیں چونکہ وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں جو کتاب اللہ کی طرف سے اس زمانے کے نبی پر اتری ہے۔ صحیح، اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے یہ اہل کتاب ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان اہل کتاب نے اسی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں تحریفات کی ہیں۔ صحیح، وہ جو تحریفات کی ہیں اس کے نتیجے میں جہاں جہاں انہوں نے تحریف کیا وہاں وہاں وہ منکر ہوئے، کس چیز کے؟ اللہ کے حکم کے۔ جہاں پر انہوں نے اس میں تحریف نہیں کی، ایز اٹ از اس کو رہنے دیا جس طرح سے اللہ نے بھیجا تھا، وہاں پر وہ مقر ہیں۔ جہاں پر وہ مقر ہیں وہاں پر درست ہیں، جہاں پر وہ منکر ہیں وہاں پر خود اسی دین کے دائرے سے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کے اس عنوان میں چونکہ وہ داخل ہیں، اس کتاب کو زبور ہو، انجیل ہو، تورات ہو، وہ من جانب اللہ تو سمجھتے ہیں اور اللہ کی عبودیت کے قائل بھی ہیں، لہٰذا ان کو اہل کتاب ہی کہا جائے گا۔ وہ نسبی طور پر نبی کریم کے منکر ہونے کے لحاظ سے اسلام سے خارج ہوں گے، صحیح، لیکن آسمانی کتاب کو ماننے کے لحاظ سے وہ اہل کتاب کہلائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی مشکل آسان فرمائی، وضاحت کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی۔ ایک مختصر وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں، گفتگو کو مزید ہم کوشش کریں گے اس استفسار کی طرف لے کر آئیں گے۔ بہت اہم پہلو ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ ایک مختصر وقفہ اس وقت ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم براہ راست اس وقت نشر ہو رہا ہے۔ ہم نے اس وقت ہندوستان پاکستان کی معاشرتی چیزوں کے اوپر بھی نگاہ رکھی اور اب ہم کچھ سیاسی مسائل کے اوپر بھی نگاہ رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر روز بروز نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب ایک نئی تبدیلی ہے اور اس میں مزید پیش رفت بھی آج ہوئی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ دوست پرانے، اور میں اس حوالے سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوست کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف اچھے حالات میں ہیلو ہائی کیا، بلکہ ان حالات میں کہ جب وجود بھی نیا نیا تھا، بلکہ پہلا ہی وجود تھا، اس کی پہلی تسلیمی بھی ان کی آپس میں ہوئی۔ خاص طور سے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا جب وہ معرض وجود میں آیا، اور پھر یہ ساتھ چلتا بلتا بڑا ہوتا رہا۔ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، کچھ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مگر پاکستان نے بہت ہی جارحانہ اور واضحانہ انداز سے جواب دیا جب اس کی سرحدوں کی مخالفت ہوئی اور اس کے اندر دخل اندازی ہوئی۔ اور ہونا بھی یہ بنتا ہے، یہ کوئی نئی اچنبھے والی چیز نہیں۔ آپ کسی بھی مملکت کے اصول، قوانین، اس کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ ایک ری ایکشن ہے، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، مگر اس کی خواہش کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ٹرکی کرتا ہے، نہ ہی حجاز میں کہیں ایسا نعرہ بلند ہوا ہے، نہ ہی پاکستان کے اندر اور نہ ہی ایران کے اندر۔ لہٰذا اس کا فائدہ ان لوگوں کو ضرور پہنچے گا جو اس طرح کے معاملات میں خاص طور سے فلسطین کے کاز اور ایجنڈے کو، غزہ کو دبانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ معاملات کیا ہیں؟ میں نے علامہ صاحب سے پوچھنا ہے اس وقت، علامہ صاحب کیا صورتحال ہے اور یہ معاملات کہاں سے پیدا ہوئے؟ ذرا سی اس پہ ذرا سرسری اگر نگاہ ہو جائے تو ہمارے سننے جاننے والوں کے لیے ایک انفارمیشن آ جائے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے وقت کتنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر آپ کے سامنے ایک پوری رکھوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہرحال اس پورے ورلڈ میں اس وقت جو نظام حاکم ہے وہ ہے سرمایہ داری کا۔ سرمایہ دارانہ اس نظام میں یہ قطبی نظام حاکم ہو چکا ہے۔ پہلے دو قطبی تھا، روس تھا اور دوسری طرف امریکہ، لیکن اب جو ہے امریکہ کی
سپرمیسی میں پوری دنیا ایک قوت کے طور پر موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں اب چائنا اور رشیا اور یہ ممالک جو ہیں اپنے حیثیت کو منوانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور معیشت کے اعتبار سے چین اس وقت سپر پاور بننے کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ لیکن اس وقت بھی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اسلحے کے اعتبار سے، زور زبردستی کے اعتبار سے، پالیسیز کے اعتبار سے امریکن کی پالیسی حاکم ہے، چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو۔ اچھا، اس گزشتہ 30 سالوں کے اندر ہمارے اس خطے کے اندر جتنے بھی حادثات ہوئے ان کے پیچھے امریکیوں کا ہاتھ ہے۔ اچھا، جیسے مڈل ایسٹ میں جس طرح کے اقدامات ہوئے، داعش اٹھی، طوفان برپا ہوا، لیبیا کی حکومت گئی، مختلف ممالک میں مختلف قسم کے حادثات رونما ہوئے، اسی طرح سے افغانستان پر ایگریشن ہوا، اسی طرح سے آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیں، سیریا کی صورتحال دیکھ لیں، داعش کا وجود دیکھ لیں، القاعدہ کا وجود دیکھ لیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے بہرحال امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور یورپ ہے۔ یہ بات تو اب اظہر من الشمس ہے اور سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس پورے نظام میں اگر کوئی ملک آئیڈیالوجیکلی سامنے کھڑا رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ اب ایران جب اس پورے نظام کے مقابلے میں کھڑا رہا تو ظاہر ہے اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی، اور اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پابندیاں ایران پر عائد ہیں۔ اس کا آغاز انقلاب کے فوراً بعد سے ہو چکا تھا، لہٰذا پاکستان اور ایران کی دوستی میں ان چیزوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں، ابھی انقلاب نیا تھا، پاکستان نے ایران کی بڑی مدد کیا ہے۔ اس کے بعد کے معاملات میں بھی ایران نے پاکستان کی اور پاکستان نے ایران کی مدد کی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے حمایت کے ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے اور اس خطے میں امن کے قیام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ حالیہ جو گزشتہ 3 سے 4 مہینوں کے واقعات ہیں اس میں غزہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور غزہ کے مسئلے کی وجہ سے پوری دنیا نے دیکھا کہ غزہ کی حمایت میں ایران اور ایران کی حمایت میں چلنے والی تنظیمیں جن کو آپ پروکسیز کہتے ہیں، انہوں نے سب سے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، باقی جو ممالک تھے ان میں یا وہ خاموش تھے، یا خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ در پردہ اسرائیل کے مددگار تھے، یا وہ امریکی ایما پر جہاں ہو سکتا تھا وہاں پر امریکیوں کی مدد کے لیے میدان میں موجود تھے، کھل کر یا چھپ کر۔ لیکن ایران اور ایران کی حمایت میں چلنے والی یمنی، اسی طرح سے سیرینز، اسی طرح سے عراق، اسی طرح سے لبنان، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف بہرحال اقدامات ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس پورے خطے کے اندر ایک بے چینی بھی پیدا ہوئی، اور امریکی اس تسلط کو چیلنج بھی کیا گیا، اور اسرائیلیوں نے جو اس وقت فلسطین کا حال کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایسے موقع پر ایران کے اندر مختلف ممالک اور سرحدوں سے دراندازی کر کے ایران کے اندر کی صورتحال کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس میں سردار قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہونے والا حملہ بہت بڑا حملہ تھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے حادثات تھے۔ اب اس میں ایران کے سامنے 2 آپشنز تھے، خاموش رہنا یا پھر اس کا جواب دینا۔ لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے جہاں سے اس طرح کے عناصر ایران کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس طرح کے اقدامات کے ذریعے سے اس ملک کی امنیت کو نقصان پہنچایا، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن اب اس میں جو چیز بین الاقوامی قوانین کے تحت دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ہمسایہ ملک کی ٹیریٹری کے اندر جب آپ نے کوئی بم پھینکا، جب میزائل پھینکا، تو ظاہر ہے اس ملک کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ اگر ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہوگا تو ظاہر ہے ہم بھی اسی طرح سے من حیث پاکستانی اس کا دفاع تو کریں گے۔ یا مثلا افغانستان میں جیسے بعض اوقات افغانستان سے ہمارے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی وہاں پر جب ہماری فوجیں وہاں پر حملہ کرتی ہیں تو ان کی طرف سے بھی احتجاج ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ کمزور پوزیشن میں ہے اس لیے اس طرح سے وہ ریٹیلیٹ نہیں کر پاتے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال پاکستان معیشت کے اعتبار سے بھی، اندرونی سیاست کے اعتبار سے بھی جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر پاکستان کو ایران سے بہت زیادہ مدد یا عرب ممالک سے یا یورپ اور امریکہ سے ملتی ہے۔
لہٰذا اب اگر پاکستان اس طرح کے کسی اقدام کے نتیجے میں خاموش رہنا چاہے تو اس کی حیثیت اور ایک ایٹمی ملک کے آبرو اور عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر کچھ کرنا چاہے تو پھر دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، ایران یا پھر باقی ممالک۔ تو پاکستان نے وہی کیا کہ یورپ اور امریکہ اور مغربی اور ساتھ میں عرب ممالک کا انتخاب کیا، اور ایران پر اس نے بھی نہیں تو ہماری اسی طرح سے، سالمیت کا بھی تو مسئلہ ہے نا، میں نے عرض کیا نا وہ کہ بھئی کوئی بھی ملک یہ کام کرتا یہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ جب پہلے ہوتے رہے ہیں تو اس طرح کا نہ ادھر سے ریٹیلیشن ہوئی نہ ادھر سے ہوئی۔ اب دیکھیں واقعہ ہو گیا، ایک واقعہ انہوں نے کیا، ایک واقعہ انہوں نے کیا، حساب دونوں نے اپنا برابر کر لیا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اچھا، آج وزارت خارجہ کی طرف سے، پاکستانی بھی اور ایران کی طرف سے بھی، جس طرح کے بیانات ایک دوسرے کے لیے آئے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے، آج کے آپ سارا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کے بیانیے دیکھ لیں دونوں وزارتائے خارجہ کے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، ایران نے پاکستان کی سرزمین میں اپنے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جو ایرانی نیشنل تھے، اور اعلان بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو مارا ہے۔ پاکستان نے بھی جواباً جب وہاں پر کارروائی کی تو پاکستان کی نگاہ میں جو دہشت گرد تھے ان کو نشانہ بنایا اور اس کا اعلان بھی کیا۔ اب جو چیز سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے دونوں ملک ساتھ کھڑے ہوں، صحیح، کیونکہ بہرحال ادھر ہو یا ادھر ہو دہشت گردی ہے، دونوں ملکوں کا نقصان ہے، اور اس وقت اگر یہ دو ملک آپس میں کلیش کی صورتحال اختیار کرتے ہیں تو اس سے دہشت گردی کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان ممالک کو جو ان کے سرپرست۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا اور اتنی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ گفتگو فرمانے کا۔ خواتین و حضرات، میں آج کے اس پروگرام کو یہاں پہ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ باہمی تعلقات استفسار کرنے چاہیے، استوار کرنے چاہیے، اور مزید تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، خاص طور سے پڑوسی ممالک، اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ جب ہم رشتے کی بات کریں تو ہم نے شروع بھی شادی سے کیا تھا، اب تو پڑوسی ممالک میں کئی سارے لوگوں کے گھر ملتے ہیں، کئی سارے لوگوں کی دکانیں، کاروبار ملتا ہے، اور پھر بہت سارے مذاہب کے معاملات بھی ملتے ہیں، مگر اپنی سالمیت پہ کمپرومائز کیے بغیر۔ ظاہر ہے وہ انٹیگریٹی جو ہوتی ہے وہی ہماری پہچان ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔